اللہ رب العزت سورۃ النور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا کہ اپنی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پارسائی کریں وہ کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں طاقت والا کر دے، غنی کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو نکاح کرنے کی، تو فرمایا وہ روزے رکھے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ بخاری مسلم کی اور یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جو نوجوان ہو، شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی سے نکاح کر لے۔ نکاح کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ 2 فائدے حدیث میں بیان کیے گئے۔ ایک فائدہ تو نکاح کرنے کا یہ کہ فرمایا کہ یہ اجنبی غیر محرم عورت کی طرف نظر کو روکنے والا ہے۔ جس کا نکاح ہوگا وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ کرے گا تو غیر عورت کی طرف دیکھنے سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا، بد نگاہی سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ دوسری بات، نکاح کرنے کی وجہ سے انسانی ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ اللہ کریم نے مرد و عورت میں شہوت کو رکھا ہے۔ مرد و عورت کے اندر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو میلان کو رکھا ہے، طبعی طور پر مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جب وہ شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو ان کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہوگی، تو غیر عورتوں کی طرف نظر کرنے سے بھی نوجوان بچیں گے، عورتیں غیر مردوں کی طرف نظر کرنے سے بچیں گی۔ دوسری چیز کہ اب ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، وہ شہوت بیوی سے پوری ہو جائے گی، بیوی کی شہوت شوہر سے پوری ہو جائے گی، تو پھر یہ غیر مردوں یا غیر عورتوں کی طرف نوجوان نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، اتنے زیادہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، جس کے پاس وہ طاقت نہیں رکھتا یا گھر والوں کی طرف سے ابھی اس کی شادی نہیں کی جا رہی، تو اس کا بھی حل آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، تو پھر انسان کی شہوت، نفسانی خواہش یہ کنٹرول میں رہے گی۔ تو روزہ فرمایا کہ یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کریم سے پاک اور صاف ہو کر ملنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی بدولت وہ بندہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے، سنن بیہقی کی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے، پسند رکھے، اسے چاہیے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے، میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح ہے، نکاح بھی میری سنت ہے، تو نکاح بھی کرنا ہے تو سنت سمجھ کر کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے نیک عورت کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تقوی کے بعد مومن بندے کے لیے، مسلمان کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس نیک بیوی کی خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اگر شوہر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے، مسکراہٹ سے گویا جواب ملتا ہے تو شوہر کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر شوہر قسم کھا بیٹھے تو نیک بیوی اپنے شوہر کی قسم کو پورا کر دیتی ہے۔ فرمایا اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، خیانت نہیں کرتی، اپنے شوہر کے حق کو ضائع نہیں کرتی، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی عزت کا بھی تحفظ کرتی ہے، یعنی اپنی پاک دامنی کا خیال کرتی ہے۔ یہ ہے نیک بیوی کے اوصاف۔ طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل جسے ملا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنے والا جسم۔ نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو، جسے یہ 4 چیزیں مل گئی، فرمایا اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ یہ نکاح کے حوالے سے کچھ احادیث اور میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نکاح کے کچھ اہم مسائل کو بیان کرتا ہوں، توجہ سے آپ نے ان کو سننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح ایک عقد ہے، میاں بیوی کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ نکاح کہتے ہیں، نکاح اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مرد کو عورت سے ہم بستری کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے ایک تعلق جو قائم ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، میاں بیوی کی، لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کو آپس میں ہم بستری کرنا، جماع کرنا یہ حلال ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا اس سے پہلے جو لڑکا اور لڑکی کا تعلق ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہوتا، یہ ہماری شریعت کی طرف سے حکم ہے۔ دیکھیے، مرد کا عورت سے نکاح ہوتا ہے، عورت کا مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب مرد کا کسی جن یا پری سے، یعنی پری اس کا مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا اگر جن ہے تو جن کا کسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کرنے کے 5 صورتیں ہیں، یا نکاح کی 5 قسمیں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو میرے نوجوان ساتھی، نوجوان اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں، وہ خاص طور پر توجہ کیجئے گا کہ ان میں سے آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ نوجوان ہیں، آپ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، نکاح کے معاملات میں آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو پھر آپ غور کر لیں کہ آپ کے لیے نکاح کرنے کا حکم کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ شہوت کا آپ پر بہت غلبہ نہیں ہے اور آپ اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، حق مہر بھی دے سکتے ہیں، اس کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر سن لیں، اگر آپ ایسی حالت میں ہیں
کہ آپ نکاح کرنے کی نارمل کیفیت ہے، یعنی اتنا شہوت کا غلبہ نہیں کہ آپ زنا میں پڑ جائیں، اور آپ بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں، حق مہر بھی دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح آقا کریم کی سنت ہے، تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کر لینے میں ثواب ہی ثواب ہے، اور جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو کئی مرتبہ ترک کر دینا یہ پھر ناجائز ہوتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ سنت مؤکدہ کا ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن برا ہے، لیکن عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ اچھا جی، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر بندہ ایسی صورت میں کہ اعتدال کی حالت ہے، بلا وجہ نکاح نہیں کرتا، اڑا ہوا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، اور اندیشہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اگر نکاح کرنے میں ارادہ یہ ہے کہ میں حرام کام سے بچوں گا، بد نظری سے بچوں گا، عورتوں سے تعلقات سے بچوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر نکاح اس لیے بندہ کر رہا ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کروں گا، یا اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے گا، تو ان وجوہات کی وجہ سے نکاح کرے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے، مستحب ہے، یہ اس صورت میں مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اور اگر نکاح کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری جو شہوت ہے بس وہ پوری ہو جائے، اور اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے نکاح ہو جائے، کوئی نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ بھی نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر شہوت کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شدید خواہش ہے نکاح کی، اور اب اگر پتہ ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کے اندر بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور ایسا بندہ خرچہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، گھر رہائش دے سکتا ہے، لباس دے سکتا ہے، کھانا پینا عورت کو دے سکتا ہے، حق مہر بھی دے سکتا ہے، اب اگر اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا تو پھر یہ گناہگار ہے۔ ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم بتائی تھی سنت مؤکدہ، دوسرا بتایا تھا مستحب، اور تیسرا کیا ہے واجب، کہ اگر اسے اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو زنا کے اندر بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ اور ایسی صورت میں یہ نکاح نہیں کرتا اور اسے پتہ ہے کہ میری نگاہیں بھی بھٹکتی رہیں گی اور معاذ اللہ ہاتھوں سے کام لینا پڑے گا، جیسا کہ آج کل نوجوانوں کے اندر جو خاص طور پر گندی فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، یا غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، نیٹ پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر اولاً تو کیا نکاح ماں باپ کرتے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سخت گناہ ہے، ناجائز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناکح الیدی ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے، قیامت والے دن اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچے کچھ جوان ہو چکے ہیں، شادی کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کے رشتے ڈھونڈ کر ان کی نکاح کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کی رسم و رواج کی وجہ سے، آپ کے الٹے سیدھے خرچوں کی وجہ سے، وہ میرے بھائیوں کو پتہ چلے، خاندان والوں کو پتہ چلے، آپ پیسہ جمع کرنے میں لگے رہیں، بچہ آپ کا گناہوں میں پڑا رہے، تو دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 3 صورتیں بتا دیں، نکاح سنت مؤکدہ، مستحب، واجب۔ چوتھی صورت، اگر کسی کو یقین ہو جائے، پہلے تو اندیشہ، اب یقین ہو جائے کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو بدکاری میں، زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جائے گا، جتنی تاخیر ہوگی گناہ شروع ہو جائیں گے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ نکاح کروں گا تو بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، حق مہر نہیں دے سکتا، جو ضروری بیوی کے خرچے ہیں، بیوی کو الگ رہائش لے کر دینا ہے۔ الگ رہائش کا مطلب یہ کہ کم از کم گھر میں ایک کمرہ ایسا سیپریٹ ہو کہ جہاں بیوی اپنی آزادی کے ساتھ وہاں پر رہ سکے،
بیوی کے جو بھی اخراجات ضروری اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کر سکتا ہے تو پھر تو سنت مؤکدہ ہے. نہیں کر سکتا کہ پورے کر ہی نہیں سکتا, تو اب ایسی صورت میں اسے یقین بھی ہے, اگر یقین ہے کہ میں خرچے پورے نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ حرام ہے. نکاح بہرحال ہو جائے گا لیکن ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے کچھ ان کو کاروبار کروا دیں یا کہیں جاب لگوا دیں یا ایسا کوئی سیٹ اپ بنا دیں ان کا, تاکہ بچے شادی کے بعد اپنے خرچے خود اٹھا سکیں. اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں, جو نوجوان ہیں وہ بھی غور کر لیں, اپنے ماں باپ کو بھی بولا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے, اپنی کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے. بعض نوجوان کیا کرتے ہیں, بتاتے کچھ نہیں, بس کہتے ہیں ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. بھئی ماں باپ اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسی انہوں نے جوانی گزاری, جیسا انہوں نے وقت گزارا, اس وقت غذائیں بھی خالص تھیں, فاسٹ فوڈ کا معاملہ نہیں تھا, پزے برگر بروسٹ بریانیاں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اس وقت کا دور بڑا اچھا سا صاف ستھرا کھانا تھا, بہت اچھی چیزیں ہوتی تھیں, تو شہوت کا ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا تھا. آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, اسکول میں چلے جائیں تو وہاں لڑکے لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جب اس طرح کی کیفیت محسوس کریں, اپنے ماں باپ سے رابطہ کریں, اپنے ابو کو تنہائی میں بتا دیں, ابا جی یہ معاملات ہیں, تھوڑا میرا خیال کریں. تو ماں باپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو, لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ اگر خیال نہیں کرتے تو پھر بہرحال ماں باپ بھی مجرم ہیں. یاد رکھیں, نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نفل میں مشغولی سے بہتر ہے. یعنی ایک بندہ نفل پڑھتا ہے, ایک بندہ نفلی روزے رکھتا ہے, ایک بندہ اپنی اولاد کے رزق حلال کے لیے, اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں وقت دیتا ہے, تو یہ بندہ نفل پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے گا. نکاح میں کچھ کام مستحب ہیں. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کاموں کو کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے, لیکن کرنا اچھا ہے, شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ کام ہے. پہلا مستحب یہ ہے کہ اعلانیہ نکاح کیا جائے, مسجد میں کیا جائے, شادی ہال میں کیا جائے یا کسی بھی جگہ کیا جائے, اعلانیہ ہو, چھپا کر نکاح نہ کیا جائے. جیسے لڑکا لڑکی موبائل پر ہی آج کل وہ میسیج پر کر رہے ہوتے ہیں, جی نکاح ہم اس طرح کر لیں, یا کہیں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں, تو یہ اچھے کام نہیں ہیں, بدنامی والے کام ہیں. جب چیز سامنے آتی ہے تو پھر بدنامی بھی ہوتی ہے. مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح رکھا جائے تاکہ برکتیں ملیں. مسجد برکتوں والی جگہ ہوتی ہے. نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. خطبہ کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے, بہتر خطبہ وہ ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوا. حدیث پاک میں کون سا خطبہ آیا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ خطبہ حدیث پاک میں آیا ہے, یہ پڑھنا مستحب ہے. اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا نکاح سے پہلے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, نکاح بالکل درست ہے. جمعہ کے دن نکاح ہونا یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح جو گواہ شادی کے نکاح کے بنائے جاتے ہیں وہ عادل ہوں, نیک ہوں, یہ مستحب ہے. ورنہ تو کوئی بھی گواہ بن جائیں گے, مسلمان ہیں تو گواہ کوئی بھی بنائے جا سکتے ہیں. اسی طرح نکاح جب کیا جائے, رشتہ جب کیا جائے تو عورت جو ہے عمر کے اعتبار سے, اسی طرح خاندانی عزت کے اعتبار سے, اسی طرح مال کے اعتبار سے مرد سے کم ہونی چاہیے. یعنی مرد کا خاندان اعلیٰ ہو,
مرد عزت کے اعتبار سے زیادہ ہو، مال کے اعتبار سے مرد عورت سے مضبوط، عمر مرد کی کچھ زیادہ ہو، یہ مستحب ہے۔ اچھا، عورت اچھے اخلاق، تقوی، پرہیزگاری اور خوبصورتی میں مرد سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ مستحب، ضروری نہیں ہے لیکن اچھا یہ ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی عورت نکاح کرے کہ عورت عزت والی ہے تو مجھے بھی عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی میں اضافہ کرے گا، جو عورت کے اعلیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ فرمائے گا۔ نکاح کرے جو عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو، رحم کرے، اچھے سلوک کی وجہ سے عورت سے نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کہ نکاح کا مقصد کیا ہو، نبی پاک کی سنت پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اپنی نظر کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اولاد کے لیے نکاح کر رہا ہوں، نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں غیر عورتوں کی طرف نظر کرنے سے بچ جاؤں۔ یہ ہے اسلام کا خوبصورتی، اسلام کا حسن۔ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ جس عورت سے نکاح ہو تو گھر کی کسی بزرگ خاتون کو بھیج کر عورت کا معلوم کر لیا جائے کہ عورت کیسی ہے، لڑکی کیسی ہے، چالا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، خوبصورتی کیسی ہے، تو کسی کو بھیج کر اس سے معلومات کروائی جا سکتی ہیں۔ کنواری لڑکی سے اور جس عورت سے نکاح اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو اس سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح بڑی عمر والی اور بد اخلاق اور زانیہ جو بدکار عورت ہوتی ہے، ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح عورت اگر مرد کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہے، گھر کے کسی دیندار شخص کو پتہ کروائے، بھیج کر معلومات کروا لے کہ خوش اخلاق بھی ہے یا نہیں، مالدار بھی ہے یا نہیں، سخی سے نکاح کرے۔ فاسق جو بے نمازی ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو گالی گلوچ کرنے والا ہے، شرابی ہے، ایسے مرد سے عورت نکاح نہ کرے۔ اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا کسی بوڑھے سے نکاح کر دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جوان لڑکی کا نکاح تھوڑی سی عمر زیادہ لڑکے کی ہو تو اس سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ تو ان باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ مزید نکاح کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں اگلے اتوار کو بیان